قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدًا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة أثقى. أما بعد، فقد قال الكريم في كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. صدق الله العلي العظيم. نماز گزارن عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاحبان ایمان کو صبر کی طرف بلایا ہے، اور جو لوگ صبر حاصل کرتے ہیں، صابر بن جاتے ہیں، ان کے لیے انعامات کا اعلان کیا ہے۔ سب سے بڑا انعام صبر کرنے والوں کے لیے ان اللہ مع الصابرین ہے، کہ اللہ خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم صفت کی طرف صاحبان ایمان کو بلایا ہے، وہ صفت ہے صفت اواب، جہاں 3 نبیوں کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی سورہ میں، سورہ صاد میں، اور تینوں نبیوں کا تذکرہ اس صفت کے ساتھ کیا ہے کہ وہ بڑے نبی ہیں، وہ بڑے رسول رہے، لیکن ان کی ایک عظیم صفت ہے وہ اواب رہے۔ سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ایک ہی سورے میں ایک ہی صفت کا 3 میسنجرز کو اللہ تبارک و ساتھ یاد کیا ہے۔ اور اسی صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحبان ایمان کی صفت قرار دیا ہے، جو لوگ جنت میں ہوتے ہیں۔ سورہ قاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحبان ایمان جو جنت میں داخل ہوتے ہیں ان کی ایک صفت بتائی ہے کہ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ۔ یہ ان لوگوں کے لیے جنت ہے جن کو وعدہ کیا تھا، ان لوگوں کے لیے جو اواب رہے۔ یہ اواب کیا چیز ہے؟ یہ اواب کون سی صفت ہے جس کی طرف کامنٹیٹرز کہتے ہیں اواب یعنی اللہ کی طرف لوٹ کر آنا۔ انسان روزمرہ زندگی میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے، اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے خود کو دور کر لیتا ہے، دنیا داری اور دنیا کے پیچھے اتنا بھاگتا ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ذکر کے ذریعے، ریممبرنس آف اللہ کے ذریعے اللہ کی طرف لوٹ کر آنے والے کو اواب کہتے ہیں۔ کبھی زیادہ
توبہ کرنے والے اور توبہ کے ذریعے سے اللہ کی طرف لوٹ کر آنے والے کو بھی اواب کہا جاتا ہے، یعنی لوٹ کر آنے والا۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے، بزی رکھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، چونکہ ہمیشہ اللہ سے جڑے رہتے تھے، اللہ کی یاد میں خود کو مصروف رکھتے تھے، انہیں اواب کہا گیا ہے۔ ہماری زندگی میں کہ اگر ہم ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھتے ہیں تو ہم بھی اواب کہلانے کے حقدار ہیں، یا کم سے کم اتنا ہو خدا نخواستہ گناہ انجام دینے کے بعد توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے سے بندہ لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے تو اس بندے کو قرآنی زبان میں اواب کہتے ہیں۔ حضرت ایوب کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، حضرت سلیمان و داؤد کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھتے تھے۔ آج کی اس دنیا میں جس لفظ کو بار بار دہرایا جاتا ہے کہ بندے کے زندگی میں جب مصیبت آتی ہے تو اسے کہتے ہیں حوصلہ رکھو، جسے اردو زبان میں کہتے ہیں حوصلہ رکھو، یا جو بندہ حوصلہ رکھتا ہے اور وہ مصیبتوں کو برداشت کر لیتا ہے وہ بھی اس لسٹ میں آتا ہے کہ وہ اواب ہے۔ اور کبھی انسان دوسروں کو حوصلے کی نصیحت کرتا ہے، کبھی کبھار دوسرے کی زندگی میں مصیبت آتی ہے، بندہ کہتا حوصلہ رکھو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جو کام بھی ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ مصیبت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشکلات ہی کیوں نہ ہو۔ اگر انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے تو بندہ خود کو تلقین کرے، خود کو سمجھائے کہ یہ کام جو ہونے والا ہے میری زندگی میں، یہ جو پریشانی آئی ہے میرے اچھے کے لیے ہے، اور خود بندہ اپنے آپ کو تلقین کرے اور دوسروں کو بھی بندہ تلقین کرے، بندہ ٹوٹے نہیں۔ اس لیے کہ بعض علماء کرام جب گفتگو کرتے ہیں اللہ کی طرف لوٹ کر آنے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اواب اور توکل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جہاں کب انسان ایک اواب کی منزل تک پہنچتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر آنے کی منزل کی طرف پہنچتا ہے، جو انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ میرے کام کو سنبھال لے گا۔ اور جتنا انسان اللہ پر بھروسہ کرتا چلا جائے گا وہ مصیبتوں میں ٹوٹے گا نہیں، وہ پریشانیوں میں کمزور نہیں ہوگا، بلکہ وہ پریشانیوں میں اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت پریشانیاں انسان کو پیچھے ڈھکیلنے کے لیے نہیں بلکہ پریشانیاں انسان کو آگے لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پریشانیوں کی وجہ سے میں رک جاؤں گا، نہیں، پریشانیوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ انسان ایک قدم اور آگے بڑھ جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے توکل کے نتیجے میں بتایا ہے کہ توکل کے نتیجے میں کامیابی ہے، اور توکل کے نتیجے میں انسان دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ پریشانیوں میں جتنا انسان دوسروں کا خیال کرتا ہے، دوسرے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اتنی اس کی پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے پریشانیوں میں۔ اس لیے جہاں توکل کی بات کی اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں انسان کے اندر اس کا وہ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا نگہبان، میرا پاسبان، مجھے بچانے والا، میری مدد کرنے والا میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب انسان کی زندگی میں یہ تصور آ جاتا ہے تو پریشانیاں اس کی زندگی میں ہلکی لگنے لگتی، پریشانیوں کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا، ہم پریشانیوں کی ویٹ کو بڑھا دیتے ہیں تو توکل کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا نہیں، توکل کے وزن کو بڑھاؤ تاکہ پریشانیوں کا وزن جو ہے وہ کم ہو جائے۔ جتنا پریشانیوں کا وزن کم ہوگا انسان یقیناً اپنی زندگی میں کامیاب ہوگا۔ انبیاء کی زندگی، حضرت ایوب کی زندگی میں پریشانیاں رہیں، حضرت سلیمان جو حاکم تھے،
جو حکومت کرنے والے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے بڑی نعمت مانگنے والے حضرت سلیمان، اور اللہ کی طرف سے پانے والے حضرت سلیمان بھی پریشانیوں کے سائے میں انہوں نے زندگی گزاری۔ حضرت داؤد علیہ السلام پریشان رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ تینوں نبی تمہارے لیے اسوہ ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے ذکر کرتے کرتے اللہ کی طرف یہ لوٹ کر آئے۔ ہمارے رسول کی زندگی، طائف کی پریشانیاں، جنگ بدر کی پریشانیاں، جنگ احد کی پریشانیوں نے ہمارے رسول کو پیچھے نہیں ڈھکیلا، ہمارے رسول اور آگے بڑھتے گئے اور آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامیابیاں عطا کی اور نصرت عطا کی۔ حتیٰ یہ دن جو ایام فاطمیہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہوتا ہے، جو آپ کی زیارت میں ہم فقرہ بار بار دہراتے ہیں اور ہر ہفتہ ہم دہراتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا اس دنیا میں آنے سے پہلے۔ آپ کے سامنے رونما ہونے والی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں، عالم نور میں بیان کیا۔ تو اگر کسی بیوی نے پریشانیوں پر صبر کرنے کا اللہ کو وعدہ کیا تو یہ بیوی ہے، اور دیگر میں صبر کروں گی، اس پریشانیوں کو برداشت کروں گی، کہ جو آج کی دنیا میں ریزیلینس کہا جاتا ہے، بیوی نے وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور آپ نمونہ بنی عالم نسواں کے لیے کہ ایک صبر کسے کہتے ہیں، ایک خاتون صبر کرنے والی خاتون کسے کہا جاتا ہے۔ ہم زیارت میں یہ فقرہ دہراتے ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ہم صبر دیکھتے ہیں کہ آپ صابرہ ہیں۔ وہ مشہور جملہ ما رأیت الا جمیلا آپ کی صابرانہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ صبر کرتے کرتے جب انسان اس صبر کو نعمت سمجھنے لگتا ہے تو وہ صبر اس کے لیے خوبصورت چیز بن جاتی ہے، خوبصورت پیغام اس کے لیے بن جاتا ہے، ساری دنیا کے لیے بھی یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے لیے بھی کہا گیا ہے کہ تم بھی اگر حوصلہ رکھو پریشانیوں میں، اپنی ریزیلینس دکھاؤ اپنی زندگی میں، تو ہمیں بھی بشارت دی جائے گی۔ بشارت کس چیز کی دی جائے گی؟ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بشارت گلیڈ ٹائیڈنگس ہے، بشارت خوشخبری ہے۔ پریشانی اٹھانے والوں کو خوشخبری دو، گلیڈ ٹائیڈنگس دو۔ کیا گلیڈ ٹائیڈنگس ہے؟ کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، کہ اللہ ان سے امتحان لے رہا ہے۔ جب اللہ امتحان لے گا اس کا ریوارڈ بھی، اس کا انعام بھی، اس کی جزا بھی ویسی طرح سے ہوگی جیسے اللہ کا امتحان ہوگا، بلکہ امتحان سے بڑھ کر انعام ہوگا، امتحان سے بڑھ کر انعام ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ اوابانہ زندگی گزارو، جیسے انبیاء علیہ السلام نے وہ زندگی گزاری۔ سوال یہ ہے کہ کس طرح ہم اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں، کس طرح ہم اس منزل تک اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں۔ علماء کرام نے کچھ سٹیپس بتائے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اس مقام کو، اس صفت کو، اس سٹیٹس کو کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ پہلی منزل ذکر پروردگار عالم ہے، اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ سب سے بڑا بدبخت انسان وہ ہے جو چپ بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر نہ کرے۔ کبھی کبھار ایسے لمحات آتے ہیں مصروف زندگی میں، اتنی تاکید نہیں ہے ذکر پروردگار کی، کام خود ذکر بن جاتا ہے اگر اللہ کے لیے ہو، جاب خود ذکر بن جاتا اگر اللہ کے لیے ہو۔ مصروف زندگی میں اتنی تاکید نہیں ہے۔ جب انسان کو جب بھی موقع ملے، ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو، اس لمحے میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان پر رکھے، اور اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور بندہ اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے، وہ سفر جو اواب والے سٹیٹس تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ ایک پہلا مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ نماز ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اگر زندگی میں پریشانیاں ہیں، زندگی میں مصیبتیں ہیں، تو قرآن کہتا ہے فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، عبادتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو طاقت دو، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ استعانت میں طاقت کا لفظ بھی چھپا ہوا ہے،
استعانت میں قدرت کا لفظ بھی چھپا ہوا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف مدد نہیں ہے، مدد کا نتیجہ جو قدرت ہے، طاقت ہے، پاور ہے، استعانت میں چھپا ہوا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز سے بھی مدد مانگو، روزے سے بھی مدد مانگو. یہ عبادت تمہاری مدد کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں عبادت یا اٹینڈنس پوری کرنا ہے، نہیں. عبادت اٹینڈنس پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ طاقت لینا ہے، یہاں سے پاور لینا ہے. نماز سے قدرت لو، نماز سے طاقت لو، تمہارا نفس طاقتور ہوتا ہے. یہ ذکر الہی کا نتیجہ اور نماز کا نتیجہ ہے. اور تیسری چیز جس کی طرف بتایا ہے علماء کرام نے، وہ پازیٹیو سوچ ہے. ہماری مثبت سوچ. جتنا ہم اچھا سوچیں گے، جتنا ہم صحیح سوچیں گے، جتنا ہم پازیٹیو سوچیں گے، اتنا ہی ہمارا دل مضبوط ہوگا اور صبر کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہونے لگتی ہے. اگر یہ انسان کی سوچ نہ ہو تو ممکن ہے انسان پریشان ہو جائے گا. کسی ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں اتنا سکون کیسے ہے؟ آپ کے بچوں کا انتقال ہو گیا، آپ کو لوگوں نے شہر سے باہر نکالا، آپ کا مال چھن گیا، بزنس میں آپ کا نقصان ہو گیا، لیکن اس کا اثر آپ کے چہرے پہ ہم نے نہیں دیکھا. آپ کی زندگی میں اتنا سکون کیسے آ گیا؟ اس بزرگ نے مسکرا کر کہا، اگر مجھے مل جاتا ہے تو میں فضل الہی سمجھتا ہوں، چھن جاتا ہے تو مرضی پروردگار سمجھتا ہوں. زندگی فضل اور رضا کے درمیان گزارنا ہے. مل گیا تو ہادا من فضل ربی ہے، چھن گیا ردن بقضائہ و تسلیما لامر. جو مردی اور فضل کے درمیان زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں پریشانیاں آئیں یا نہ آئیں، خوشیاں آئیں یا نہ آئیں، اس کی زندگی کو بدلتے نہیں ہیں. وہ انسان ثابت قدم رہے گا اور وہ انسان ریزیلینٹ رہے گا. تو اس اعتبار سے بھی علماء کرام نے کہا ہے کہ تم اپنی سوچ کو صحیح بناؤ تو تمہاری زندگی میں صبر اور حوصلہ پیدا ہوگا. اور اس کے بعد چوتھی چیز جس کی طرف علماء، چوتھا اسٹیپ جس کی طرف علماء نے اشارہ کیا ہے، وہ سماجی مدد ہے. ویلفیئر کے کام، دوسروں کا ہاتھ تھامنا، دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کی زندگی کو آباد کرنے سے انسان کے اندر صبر والا حوصلہ پیدا ہوتا ہے. صبر جیسی نعمت پیدا ہوتی ہے. جہاں پر علماء کرام نے بحث کی ہے سورہ والضحیٰ میں، جب کچھ دن وحی آنا رک گئی تو پیغمبر اسلام کو لوگوں نے تانا دینا شروع کیا، یا رسول اللہ آپ کا رشتہ، آپ کا کنیکشن وحی سے ٹوٹ گیا، ریویلیشن سے ٹوٹ گیا، اب نو یو آر نو مور پیسنجر. اس لیے کہ اللہ نے وحی نازل نہیں کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی ہمارے رسول کو، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کچھ دن اگر پریشانیاں ہیں تو ایک اللہ کا پلان یہ ہے کہ اس پریشانیوں کے بعد بڑی نعمت کو تمہیں دے دے، بڑی نعمت عطا کرے. اس بڑی نعمت کے لیے کچھ راستہ انسان کو پریشانیوں کے سائے میں چلنا پڑتا ہے. جب تک انسان کانٹوں بھرے راستے کو طے نہیں کرے گا اس وقت تک انسان گلاب تک نہیں پہنچے گا. کچھ پریشانیاں ہیں تو اس کے بعد نتیجہ دیکھیے گا، بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیز تمہیں عطا کرے گا جس چیز کو پانے کے بعد تم راضی ہو جاؤ گے، تم خوشحال ہو جاؤ گے اور تم رضا کا اعلان کرو گے. ان پریشانی کے راستے میں گزرنا ہے. وہاں پر اگر کنٹینیو سورہ کو پڑھتے جائیں گے، اگر وقت ملے گا تو اس عنوان سے اس سورہ کو پڑھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے پچھلی نعمتوں کو یاد کرو. جب تم یتیم تھے تو ہم نے تمہیں پناہ دی، جب تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو ہم نے تمہاری مدد کی، جب تمہارا نام نہیں تھا مکہ اور مدینے میں ہم نے تمہیں شہرت عطا کی، نیم عطا کیا، ہم نے فیم عطا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمارے رسول سے، ہم نے نیم تمہیں عطا کیا، فیم عطا کیا. اب تمہیں سکون چاہیے. اب ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا. اے رسول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہماری بھی ذمہ داری ہے. کام کیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. سکون چاہیے، اطمینان چاہیے. جب تم یتیم تھے تو پناہ اللہ نے دی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم یتیموں کو پناہ دو. جب تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، اب تمہیں اطمینان چاہیے، سکون چاہیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کسی سائل کو جھڑکانا نہیں، کسی سائل کو خالی ہاتھ لوٹانا نہیں. اب تمہاری ذمہ داری ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ ایک یتیم کی مدد کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک سائل کی مدد کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ سکون اور اطمینان تمہیں نصیب ہوگا جو سکون اور اطمینان دنیا کے کسی بھی گوشے میں تمہیں ملنے والا نہیں ہے.
عطا کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو سکون عطا کرتا ہے۔ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن مجید میں ہے، جو زکوٰۃ دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں، ان پیغمبر اسلام سے کہا کہ تم لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرو۔ جب لوگ زکوٰۃ لا کر دیتے ہیں تو زکوٰۃ کے نتیجے میں انہیں پاکیزگی ملتی ہے، ان کا مال بڑھتا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام کو حکم دیتا ہے اللہ کہ ان پر درود پڑھو، کہ درود کے نتیجے میں انہیں سکون ملتا ہے۔ مال ہاتھ سے دو، سکون لیتے چلے جاؤ۔ سوشل کام جو کرتے ہیں، ویلفیئر کا کام جو کرتے ہیں، غریبوں کی مدد جو کرتے ہیں، جو سب سے بڑی دولت انہیں ملنے والی ہے وہ سکون اور اطمینان ہے۔ اور آخر میں پانچواں راستہ، اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اضطراب سے دور کرنے کے لیے دعا کا راستہ ہے۔ دعا کا راستہ ہے۔ جیسے حضرت طالوت کی قوم نے جالوت سے بڑے لشکر کے مقابل میں کھڑے ہو کر کہا پروردگار ہمیں صبر عطا فرما، ربنا افرغ علینا صبر۔ دعا ہے، اگر یہ دعا نہ ہو تو انسان کے لیے وہ نعمت نصیب نہیں ہوتی جس نعمت کا بندہ انتظار کرتا ہے۔ یہ دعا در حقیقت وہ کمال ہے جو انسان کو اطمینان عطا کرتے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ یہاں صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب تیاری ہے، صبر کا مطلب ایک نیا اسٹریٹجک پلان ہے جس کے نتیجے میں انسان دشمن کو بھی ہرا سکتا ہے، یا صبر کا مطلب ایسی مدد ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسی مدد الہی مدد ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو دعا در حقیقت انسان کو حوصلہ عطا کرتی ہے، انسان کو ایک ایسی قوت عطا کرتی ہے کہ بندہ اپنی زندگی سے راضی ہونے لگتا ہے۔ یہ دعا در حقیقت صرف مانگنا نہیں ہے، دعا ایک کنیکشن ہے عبد اور معبود کے درمیان، دعا ایک ریلیشن شپ ہے عبد کی معبود کے ساتھ، جس ریلیشن شپ میں طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے اور نتیجے میں کامیابی بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بلاؤں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں نہیں، آرام دنوں میں، خوشحال دنوں میں بھی اپنی زندگی میں حوصلے کو برقرار رکھیں اور دوسروں کو حوصلہ زندگی کا دینے کی کوشش کریں۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ Can we have patterns? Okay. Really, I'm sorry. I'm sorry. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یجیبنی حین انادی ویستر علی کل عورۃ وانا اعصی ویعظم النعمۃ علی فلا اجازی فکم من موہبۃ ہنیئۃ قد اعطانی وعظیمۃ مخوفۃ قد کفانی وبہجۃ مونقۃ قد ارانی فأثنی علیہ حامدا وأذکرہ مسبحا۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ حالات کو دیکھتے ہوئے ایک موضوع جو بہت ہی ضروری ہے ہمارے اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں اور جہاں ہم رہنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور یہ موضوع حساس بھی ہے، اس کی طرف خاص طور پر خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ علماء کرام نماز جمعہ میں شریک ہیں، ان کی اجازت سے اور ان کی صحت، سلامتی، تندرستی اور طول عمر کی دعا کرتے ہوئے اس موضوع کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کنٹینیو کریں گے۔ وہ موضوع ہے امنیت کا، سیکیورٹی اور سیفٹی کا۔ انسان ایک جگہ کا انتخاب کرتا ہے، ایک پلیس کا انتخاب کرتا ہے، ایک سٹی کا، ایک ملک کا۔ سب سے پہلی چیز جو وہ دیکھتا ہے اس ملک میں، اس جگہ میں، اس کمیونٹی میں سیکیورٹی ہے یا نہیں ہے، سیفٹی ہے یا نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے،
یا اتنی بڑی نعمت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے امن دینا، امن قرار دینا، امن جیسی نعمت عطا کرنا میرا کام ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے امن کو اپنی ذات کی طرف نسبت دیتا ہے۔ ہم نے تمہیں امنیت قرار دی، اس شہر میں ہم نے امن قرار دیا تو تم رہنے لگے، تم بسنے لگے، یعنی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہماری طرف سے۔ اتنا ہی نہیں، جب حضرت ذوالقرنین نے لوگوں کے لیے ڈیم بنایا، سد بنایا یاجوج اور ماجوج سے روکنے کے لیے، تو ایک بڑا امن قائم ہو گیا، سیکیورٹی وہاں پر قائم ہوئی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ میری کوشش کا نتیجہ نہیں، میں نے تمہاری مدد کی اور میں نے کام کیا، میں نے اللہ کا کام کیا ہے، میں نے اللہ کا کام زمین پر کیا ہے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ جو امن ہے، یہ جو سیکیورٹی ہے، دس از فرام ون آف دی بلیسنگس آف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ھذا رحمۃ من ربی، یعنی امنیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ اگر کہیں پر سکون پایا جاتا ہے، سیکیورٹی پائی جاتی ہے، دس اے پارٹ آف دا رحمت آف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے سیکیورٹی۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے سیفٹی۔ حتیٰ متقین کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں انعام اعلان کرتا ہے، ان المتقین فی مقام امین، ایک ایسے مقام پر ہم متقین کو رکھیں گے جہاں پر سیکیورٹی ہوگی، جہاں پر سیفٹی ہوگی، جہنم کی آگ کے شعلے ان تک نہیں پہنچ سکیں گے، وہ امن میں رہیں گے اور وہ اطمینان اور سکون میں رہیں گے۔ اور ہمیں ہر طرح کی امنیت چاہیے، ایک نہیں ایک امنیت کہ سیکیورٹی کے اعتبار کا جہاں بھی تذکرہ ہوتا ہے، کوئی ہمارا مال نہ چھینے، کوئی ہمارے گھر کو نہ جلائے، کوئی ہمارے بزنس کو برباد نہ کرے، ایک قسم ہے سیکیورٹی کی۔ لیکن اگر قرآن کی طرف جائیں ہم، کئی طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا امنیت قائم ہونا ضروری ہے۔ جب مکے کی کچھ عورتیں صلح حدیبیہ کی ٹریٹی کے بعد کچھ عورتیں مکے کی مدینے میں آئیں، اور آج مدینے میں آنے کے بعد انہوں نے اقرار کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہمیں پناہ دیجیے، وی آر مسلمس، پناہ دینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک ہے ہم پناہ دیں گے، لیکن ان کی طرف سے ضمانت کیا ہے، ایشورنس کیا ہے، انہیں وعدہ دینا ہوگا۔ کس چیز کا وعدہ دینا ہوگا؟ سیکیورٹی کا وعدہ دینا ہوگا، امنیت کا وعدہ دینا۔ اگر سیفٹی کا وعدہ دیتے ہیں، بسم اللہ، کون سی سیفٹی؟ عقیدے کی سیفٹی چاہیے۔ عقیدے کی سیفٹی کیا ہے؟ اللہ یشرکنا باللہ شیئا، ایمان ایکسپٹ کرنے کے بعد پھر وہ مشرکہ نہیں بنیں گی، پھر وہ شرک کی طرف نہیں جائیں گی۔ یہ عقیدے کی سیکیورٹی ہے۔ مال کی سیکیورٹی دینی پڑے گی۔ کیا مال کی سیکیورٹی کیا ہے؟ لا یسرقنا، وہ چوری نہیں کریں گی۔ اگر پرانی عادت ہے چوری کی، مدینے میں آنے کے بعد وہ کنٹینیو نہیں کریں گی، سٹاپ کرنا ہوگا۔ مال کی چوری جہاں ہوتی ہے وہاں پر یہ تصور ذہن میں رہے کہ یہاں سیکیورٹی اور سیفٹی نہیں ہے۔ اور گھریلو امنیت چاہیے۔ فیملی سیکیورٹی کیا ہے؟ خوبصورت لفظ ہے قرآن مجید کا، لا یزنینا۔ وہ کمیونٹی میں آنے کے بعد یہ وعدہ کریں کہ پھر زنا نہیں کریں گے۔ جب تک زنا عام رہے گا فیملی سیکیورٹی نہیں رہے گی، فیملی سیفٹی نہیں رہے گی۔ فیملیز کو سیکیور بنانے کے لیے اس حرام کام سے اپنے آپ کو دور رکھنا پڑے گا۔ ان کے ذریعے سے ہم تک پیغام ہے۔ اور اس کے بعد جان کی سیکیورٹی چاہیے، ولا یقتلنا، وہ کسی کو قتل نہیں کریں گی۔ قتل عام، خون ریزی، مار دھاڑ در حقیقت ایک سوسائٹی سے سیکیورٹی کو چھین لیتی ہیں۔ اور اسی طرح سے عزت اور حیثیت کی سیکیورٹی، پرسنالٹی کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا یاتینا ببہتان، کسی کو حق نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے پر کوئی تہمت لگائے۔ سلینڈرنگ از ناٹ الاؤڈ، غیبت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، مذاق اڑانا جائز نہیں ہے، سلینڈرنگ نہیں جائز ہے، حتیٰ برا گمان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب تک پرسنالٹیز کا تحفظ نہیں ہوگا مکمل طور پر سیکیورٹی نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم
अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहुँचे मक्का मुकर्रमा, बड़े इम्तिहानात के बाद खाना काबा की तामीर की। सबसे पहली दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, परवरदिगार इस शहर को अमन का शहर बना, इस शहर को एक सिक्योर प्लेस बना दे आज के लिए और आने वाले कल के लिए। आपकी दुआ यही थी। क़ाला इब्राहीम रब्बिजअल हादल बलदा आमिना, अमन का शहर हो। अमन का शहर हो तो लोग बसते जाएंगे। आज जो हिजाज वाले, सऊदी अरब वाले फ़क्र के साथ अपने माल पर फ़क्र करते हैं, अपने हैसियत पर फ़क्र करते हैं, ये हज़रत इब्राहीम की दुआ का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सदक़ा है। हज़रत इब्राहीम के मिशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपकी दुआ का ये सदक़ा है कि वो खा रहे हैं। अगर आप ऐश कर रहे हो तो हज़रत इब्राहीम के मैसेज को भी समझना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। ज़्यादा वक्त ना लूँ आपका। अमन ज़रूरी है, सिक्योरिटी ज़रूरी है। दर हकीकत इमामत का मदहर भी, जो हम विलायत और इमामत का अक़ीदा रखते हैं, उसका नतीजा भी अमन और सेफ्टी और सिक्योरिटी है। बीबी ने कितना खूबसूरत जुमला कहा था, ताअतुना निदामन लिल मिल्ला व इमामतुना अमानन मिनल फुरक़ा। अगर हमारी इमामत का दामन थाम लोगे तो इख्तिलाफ व इफ्तिराक और हर जो मर्ज से बचोगे और तुम्हारे दरमियान कोई इनजस्टिस नहीं होगी, कोई मारधाड़ नहीं होगी। अगर आज दुनिया में है तो इमामत से दूरी का नतीजा है। ये बीबी का जुमला खुतबा फिदक में, इमामतुना अमानन मिनल फुरक़ा। खाना काबा को अमनी की जगह करार दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। इमामत के लिए भी ये जुमला फरमाया। नहीं मेरे अजीज़ों, जो हम दुआ करते हैं आखिरी इमाम के ज़हूर की, उस दुआ ने आखिरी इमाम के ज़हूर के बाद जो अदीम तरीन नेमत अल्लाह तबारक व तआला उम्मतों को अता करेगा, वो अमन की नेमत है, वो इत्मीनान की नेमत है। आपने बारहा सुना होगा, यमलउल अर्दा क़िस्तन व अदला कमा मुलियात दुल्मा व जौरा। अदल को कायम करेंगे। अदल के साथ साथ कुरान कहता है अदल का नतीजा, जस्टिस का नतीजा, वले युबद्दिलन्नहुम मिन बअद खौफिहिम अमना। ये जो परेशानी है आज की दुनिया में, ये जो मुसीबतें हैं, ये जो गम है दुनिया में, अल्लाह तबारक व तआला आखिरी इमाम के ज़हूर के ज़रिए से उस गम को हटा देगा, परेशानियों को हटा देगा, खौफ को हटा देगा। जो नेमत अता करेगा वो सिक्योरिटी और सेफ्टी की नेमत अता करेगा। रिवायतों में है, सीरिया से एक जवान लड़की अपने सर पर जवाहरात की टोकरी उठाए, ज्वेलर्स की टोकरी उठाए, पैदल सफर करेगी नजफ तक। सीरिया से, जहां पर आजकल ज्यादा गड़बड़ी चल रही है, नजफ तक गड़बड़ी चल रही है। इमाम कहते हैं हदीस में, एक जवान लड़की खूबसूरत अपने सर पर जेवरात उठाए, जेवरात की टोकरी चलती चली जाएगी, किसी में हिम्मत ना होगी उसकी तरफ आंख उठा कर देखे। वले युबद्दिलन्नहुम मिन बअद खौफिहिम अमना। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारी तैयारी चाहिए, हमारी मेहनत चाहिए, हमारी तलाश चाहिए, कोशिश चाहिए। घर का सुकून, घर में अमन कायम रहे, अपनी ज़िंदगी में अमन और सुकून कायम रहे, जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी अमन कायम रहे। अमन का पैगाम इस वक्त इस मुल्क में, इस शहर में, दूसरे शहरों में अमन का पैगाम फैलाना हम सब की अदीम जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आयतों के साए में, रिवायतों के साए में और अहादीस के साए में दुनिया वालों का अमन का पैगाम दे। अगर दुनिया में कोई मज़हब, कोई मकतब अमन का पैगाम दे सकता है तो वो शिया मज़हब है और वो शिया मकतब है बनाम इमाम दमाना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़नबीन नबिय्यन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला सय्यदति निसाइल आलमीन व बदअत ख़ातमन नबीयीन सय्यदतुना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह
وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه